تھا، لیکن ایک خوبصورت سا واقعہ اور یاد آتا ہے. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، چند سال پہلے کی بات ہے. ایک شخص تھا، اس کا جو وہ بہت بڑا کاروبار تھا، جوہری کا کاروبار تھا. جوہری سمجھتے ہیں نا، پتھر، قیمتی پتھر، اس کا کاروبار تھا. اور وہ شخص ہر سال عرس غریب نواز میں جاتا، غریبوں کو کھلاتا، خدام میں پیسے تقسیم کرتا، دیتا، عطا کرتا، سب کا خیال کرتا. علماء وہاں کی جو تھے ان کا خیال کرتا، انہیں نوازتا، بہت لنگر ونگر سب پکاتا تھا، بہت کچھ کرتا تھا. اور اس کو اولاد نہیں تھی، وہاں منت مانی، اللہ نے بیٹا بھی دے دیا. اور پھر اس کے بعد بیٹا بڑا ہوا. خدا کا کرنا یہ کہ دولت مند باپ کا بیٹا دولت مند لڑکوں کے ساتھ رہ کر کے بگڑ گیا، اور وہ جوا میں مبتلا ہو گیا، جوا کھیلنے لگا، وہ جوا میں مصروف ہو گیا. ادھر باپ کو خبر نہیں تھی کہ میرا بیٹا جواری ہو گیا. یاد رکھنا، جو ناجائز اور حرام چیزیں نا، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو گئے. حرام چیزوں کو ختم کرنا، حلال کبھی ختم نہیں ہونا ہے. جو لوگ جوا، لاٹری سے مالدار بنتے، یا شراب کے دھندے سے، یا جو ہے وہ حرام کاروبار سے، سود کے دھندے سے، بہت جلدی اوپر جاتے ہیں، لیکن اتنی جلدی نیچے ہو جاتے ہیں. یہ سوڈے کی بوتل دیکھیں، وہ جیسے تھڑ سے اوپر جاتے ہیں، اس کا پانی نیچے بھی آتا ہے. نہیں، حرام کی طرف پہنچا. اللہ کو پسند نہیں ہے حرام، جوا پسند نہیں اللہ کو، لاٹریاں پسند نہیں اللہ کو. اور یہ جو لوگ شرطیں لگاتے ہیں یہ بھی حرام ہے. کہ سٹہ جو کھیلتے ہیں، جو کرکٹوں پہ کروڑوں روپے کا سٹہ کھیلا جاتا ہے، اور پھر اس سٹہ کا جب دن کرکٹوں کے دن جاتے ہیں تو پھر سننے میں آتا ہے ایک کنویں میں گر کے خودکشی کر لیا، کسی نے دریا میں چھلانگ لگا دی، کسی نے جو ہے وہ کرنٹ پکڑ لیا. یہ سب نقصانات ہیں. دیکھو، جو راستہ اللہ نے بتایا ہے اس سے بہتر راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور بہت لالچ میں مت پڑو، بہت کتنا بھی کماؤ، 4 روٹی سے زیادہ ہم نے نہیں کھانا، ایک لباس سے زیادہ ہم نے ایک دن میں نہیں پہننا ہے. تو ہائے کیوں کرتے ہیں؟ محنت کرو، صراط مستقیم سے، اچھے راستے سے جاؤ، اللہ دے گا. اس نے خزانے دینے کے لیے پیدا کیا، اس پہ رکھنا کس کے لیے؟ وہ بچاتا کس کے لیے رکھے گا؟ ارے انسان بچاتا ہی اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور کہہ دیا لم یلد ولم یولد، اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، جو پیدا کیا وہ ہمارے لیے پیدا کیا. پھر کیوں پریشان ہو؟ ارے جب اس کا نبی اتنا سخی ہے، اس کا نبی اتنا سخی ہے، تو اس کے دینے کا انداز کیا ہوگا؟ جب نبی کی سخاوت اتنی کہ جس کو دیا دینے والا بنا، تو خدا کی عطا کتنا ہے. اس لیے جلدی مت کرو، حرام کی طرف مت جاؤ، دھیرے دھیرے طرف. ابھی لوگوں کا حال کیا ہے؟ پیسوں کے چکر میں ایک پلاٹ کئی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں، ایک پلاٹ کئی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں. اسی طریقے سے اس کا لے لیا، ہڑپ کر لیا، نہیں دیا، اس کا لے لیا. یہ سب ہو رہا ہے. غریبوں کو یہ کہہ کہ چلو اتنا دو، اتنے % ہر مہینہ منافع دیں گے. اب لوگ بھی لالچ میں آتے ہیں. میں اس بلا میں اتنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بس جس کی کوئی حد نہیں. پہلے دوسرے مہینے میں 20 25% منافع دیا، پھر لوگ لالچ میں کہتے ہیں نہیں ابھی مت دیجیے، آپ بھی رکھیے، اس کو اور بڑھائیے، اور پھر سارا اٹھا کے لے کے بھاگ گیا. اللہ کا فرمان ہے ہم حرام کو حلال کریں گے، حرام کو حلال کریں گے، اور حلال میں برکت ہے. مت جاؤ حرام کی طرف، اور اپنی اولاد کو بھی یہ درس دو رزق حلال کی. حلال حلال اپنا اثر دکھاتا ہے. حلال حلال ہے. حلال کو کتنا بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے، حلال بڑھتا ہی جائے گا. اور حرام کو جتنا بھی بڑھانے کی کوشش کرو گے، حرام کم ہوتا جائے گا. خواتین سے بھی کہتا ہوں، سیدہ فاطمہ کی سنت کے مطابق فاقے کر لیا کرو، مگر اپنے گھر میں حلال کا ماحول بناؤ، حرام مت آنے دو. کل کی عورتیں اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ واپس خالی ہاتھ آنا، مگر حرام لے کر کے مت آنا. ہمیں بھوکا رہنا پسند ہے
پسند نہیں ہے. اور آج کی عورتیں اپنے شوہر سے کہتی ہے چوری کر, ڈاکہ ڈال, کچھ بھی کر, مگر ہمیں لا کر کے دے, ہماری مانگ پوری کر, تو تم بھی جہنم میں جاؤ گی, تمہارا شوہر بھی جہنم میں جائے گا, تمہارے بچے بھی جہنم میں جائیں گے. یہ دنیا چند دن کی ہے, یہ دنیا 2 روز کی ہے, اس کے بعد یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. یہ چند روزہ دنیا کے لیے جو ہے اپنی آخرت تباہ مت کرو. کیا خیال ہے ان عورتوں کے بارے میں جنہیں روزانہ دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا, لیکن آج ان کی قبروں کے نشان بھی موجود نہیں ہے, مگر جس کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا, اس سیدہ فاطمہ کا نام آج بھی ہر جمعہ کو خطیب منبر پر ادب سے لیتا نظر آتا ہے. اور دنیا کو بتایا گیا عزت وہ نہیں ہے جو حرام کھانے میں ملتی ہے, عزت وہ ہے جو حلال کی بنیاد پہ بھوکے رہنے میں قدرت عطا کرتی ہے. اس لیے جوا, شراب, سٹا یہ سب حرام ہے, اور اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا اتنا ہی ملنا ہے اس سے. اور یہ بھی کہہ دو جتنا مقدر میں لکھا اتنا ہی کھانا بھی ہے, اس سے زیادہ نہیں کھانا ہے. میں نے دیکھا دسترخوان لگا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا. یہ نہیں کھاؤں گا کیوں؟ ارے ڈاکٹر کی کیا اوقات منع کرنے کی, قدرت نہیں چاہتی کہ تو کھائے. قدرت نہیں چاہتی کیونکہ اللہ نے تجھ پہ بند کر دیا, تو نے نہیں کھانا اس کو. اب چاہے درجات بلند کرنے کے لیے بند کروا دیا ہو یا سزا کے طور پہ کیا ہو, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم کسی سے کیا بدگمانی کریں, لیکن بند کروا دیا قدرت نے. اب پتا چلا کہ ہو کر بھی لایا کون, خود ہی جا کے لایا, لیکن خود نہیں کھا سکتا. یہ عبرت کی بات ہے, یہ عبرت. تو اللہ کی کام اللہ جانتا ہے. اللہ اپنی تدبیریں جو وہ اس کی خفیہ تدبیر بہت بڑی ہے, کوئی نہیں ٹک سکتا. تو پھر اس کے بعد اگر آدمی سوچے نا میں بہت مالدار ہوں, 4 روٹیوں کے بجائے 8 روٹی کھاؤں, تو وہ کھا کے فائدہ نہیں دے گی, روٹیاں بیمار کر دے گی. آدمی زیادہ کھا لے ڈکارے لیتا رہے, زیادہ کھا لے بدہضمی ہو جائے, بیمار ہو جائے, یہ ہے. تو اپنی بھوک جتنی ہے اتنی نہ, 2-4 روٹیاں ہیں, ایک لباس ہے, کتنا کیا کرتے ہیں. غریب نواز, پورے ہندوستان کو خیرات دینے والا میرا خواجہ, ایک ہی لباس پہ پوری زندگی گزاری, ایک ہی. حالانکہ ہم یہ سب نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں یہ اس سے تسلی ملتی ہے. اور جب غسل کے وقت آپ کا لباس اتارا گیا تو وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا, کئی کلو ہو گیا. تو اس کو کیوں؟ جہاں سے پھٹتا تھا پیون لگتا تھا, جہاں سے پھٹتا تھا پیون لگتا تھا, جہاں سے پھٹتا تھا. آج ہم ہزاروں کا لباس بھی پہنتے ہیں تو کوئی ہم سے مروب نہیں ہوتا, اور وہاں پیون والے لباس میں بادشاہ کر کے سر جھکاتا. طاقت اللہ کی, اصل طاقت اللہ کی. تو بات دور نکلتی جا رہی ہے, اور بات جلدی ختم بھی کرنا ہے کیونکہ احمد آباد سے آج جب وہ کل کی فلائٹ لینا ہے, اور وقت پہ وہاں پہنچنا بھی ہے. راستہ کافی خراب ہو